ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ ٹوٹے جو تیرا دل تجھ کو بھی پتہ چلے، مرضی خدا کی کیا ہے اور بے وفائی کیا۔ یہ جو سب کہتے ہیں کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو، مگر کوئی ان کو بتائے کہ ان دو کانوں کے درمیان دماغ بھی ہے جہاں کچھ باتیں رہ جاتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو کھونے سے ڈرتا ہو تو اس کے ڈر کی عزت کرنی چاہیے کہ اگر اس کا وہ ڈر ختم ہو گیا تو آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے گا۔ دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینا پڑتی ہیں۔ عروج کے اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ پانے سے پہلے اور کھونے کے بعد دنیا میں ہر شے قیمتی ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ، یقین جانو، جو مانگتے بھی نہیں، روتے بھی نہیں، گرتے بھی نہیں اور محبت پا لیتے ہیں۔ وہ لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتے ہیں۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن پاک سے بجھتی ہے۔ کچھ لوگوں نے صرف بولنا ہوتا ہے، اس لیے وہ دوسروں کی سن نہیں پاتے۔ چپ رہنے والے لوگ اکثر اپنے پسندیدہ انسان کے سامنے زیادہ بولتے ہیں۔ اس دنیا میں رہنے کا ہمارا بنیادی مقصد دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو تکلیف بھی نہ دیں۔ گفتگو احتیاط سے کیجیے، آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ خاص ہیں وہ لوگ جو وقت آنے پر وقت دیتے ہیں۔ جیسے آپ کسی کو یاد کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو 24 گھنٹے یاد کرے گا۔ 3 باتوں پر عمل کر لیں۔ اس شخص کی زندگی میں اپنا ایک جگہ بنا لیں۔ اگر وہ آپ کو یاد نہ کرے تو وہ خود کو ادھورا محسوس کرے۔ اس شخص کے ساتھ اس کے برے دنوں میں ساتھ دیں۔ اگر وہ کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے پہنچ جایا کریں اور اس کی مدد کریں۔ اس شخص کا سہارا بنو اس کے مشکل حالات میں، تو جب بھی اس پر مشکل آئے گی تو وہ سب سے پہلے آپ کو یاد کرے گا۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا نظام کیا ہے۔ گرم ہو تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہو تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا ہو تو زبان بتا دیتی ہے، باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ حس بھی کیا عجیب چیز ہے، چٹ پٹ میں سب کچھ جانچ لیتی ہے۔ تو اسے پیدا کرنے والا بھی چٹ پٹ میں سب کائنات کو جانچ لیتا ہے۔ کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، مگر سب کو رب کریم کی ذات دیکھ رہی ہے۔ تو سنو، ہر حال میں شکریہ ادا کرو اس خالق کا جس نے تم پر احسان کیا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے۔